بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، آج میں اپنے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت تحفہ اور ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیکھیں، ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کی کچھ صورتیں یا پورا قرآن مجید کو حفظ کر لے۔ تو عوام الناس میں ایک بہت مشہور غلط بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ دیکھیں، رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس تحقیق ہم نے قرآن مجید کے یاد کرنے والوں کے لیے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تو میں آپ سے آج چند نایاب اور مفید باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے میں سے۔ سب سے پہلے تو ایک نمبر یاد رکھیں کہ جب کوئی بچہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے کسی مدرسہ میں کسی استاد کے پاس جائے تو اس کو پہلے قرآن مجید کو اوپر دیکھ کر یعنی ناظرہ قرآن پڑھنا اچھی طرح آتا ہو تو اس کے لیے حفظ کرنا آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مدارس تو بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن پہلے چھان بین کر لی جائے کہ کون سا استاد زیادہ محنتی ہے جو بچوں کا وقت ضائع نہیں کرتا، تو اس استاد کے پاس رجوع کیا جائے اور وہاں بچہ اپنا داخل کروایا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن پاک سے بے انتہا محبت کی جائے تو قرآن مجید آپ کے سینہ میں خود محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 4 پہ قرآن مجید کا اتنا ادب و احترام کیا جائے کہ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے تو اللہ رب العزت آپ کے سینے کو کھول دے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید کے حفظ کرنے والے طالب علم کو چاہیے کہ گناہ سے بالکل گریز کرے اور بچنے کی مکمل کوشش کرے تو اللہ رب العزت کامیاب فرمائے گا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ جب طالب علم فارغ بیٹھا ہو، کہیں اکیلا بیٹھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا شوق کا جو اس کو ظاہر کرے، قرآن مجید کی اونچی آواز میں تلاوت کرے تاکہ اس کی سوز و گداز میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ لگن پیدا فرمائے اور اس کی آواز کو اللہ رب العزت خوبصورت فرمائے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ جب طالب علم حفظ میں سبق یاد کرے، دیکھیں طالب علم حفظ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سبق ہوتا ہے، ایک سبقی ہوتی ہے اور ایک منزل ہوتی ہے۔ یعنی سبق تو جو آگے پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے، سبقی جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید جو اس نے حاضر پارا یعنی جو حفظ کر رہا ہوتا ہے پارا، یا وہ پارا ہوتا ہے یا اس سے پچھلا پارا جو اس نے حفظ کیا ہوتا ہے، اس میں سے آدھ ہوتا ہے یا پونا یا ایک پارا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سبق یاد کرے تو اس کو ایک ٹائمنگ کی پابندی کرنی چاہیے، یا تو وہ نماز فجر سے پہلے یاد کرے یا نماز فجر سے بعد میں یاد کرے، تو اس کا سبق یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور وقت بھی کم لگے گا۔ نمبر 8 یہ ہے کہ سبق یاد کرنے سے پہلے یعنی جب قرآن مجید کھولے اور سبق یاد کرنے کی نیت ہو تو درود شریف اس محبت سے پڑھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت سے مجھے اپنی رحمت بھی عطا فرمائیں اور میری جو ذہنیت ہے اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیع و کشادہ فرمائے۔ آپ کے سامنے جو میں نے 8 پوائنٹ رکھے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، خود بھی عمل کریں۔